عام دن کے اندر 11 مہینے کے اندر 2 نوافل بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، فرض پڑھ لے، سنتیں پڑھ لے، اس کے بعد پھر وہ مسجد میں دل نہیں لگتا تو مسجد سے نکل جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ 11 مہینے کی زندگی کو دیکھیے اور اس رمضان کے مہینے کی اپنی زندگی کو دیکھیے، اور اس کو یہ دیکھیے کہ آپ نے پہلے رمضان سے لے کے اور آج الحمدللہ ختم القرآن بھی ہے اور 27 شب بھی ہے، شب قدر بھی ہے، اس 27 دنوں کے اندر اپنی زندگی میں اپنے جسم کے ثمرات کو آپ نے بدلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ آپ نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اس لیے الحمدللہ آپ فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر رہے ہیں، آپ ظہر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر رہے ہیں، آپ عصر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر رہے ہیں، مغرب بھی ہو رہی ہے، اور عشاء جسے کہتے ہیں کہ آپ نے عشاء کی 17 رکعتیں تو آپ 11 مہینے میں پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ تو 17 بھی نہیں پڑھتے، صرف 7 یا 9 پڑھ کے ہی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس رمضان کی برکت سے اور اپنے کلام کی برکت سے ہمیں 20 رکعتیں اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے دیکھا رمضان میں آپ کی زندگی چینج ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کیسے چینج ہوئی ہے۔ عام 11 مہینے میں لگا لیجیے اور اس پورے رمضان میں لگا لیجیے کہ ہمارے جسم کے جو ثمرات ہیں، ہمارے جسم میں جو چیزیں حرکتیں کرتی ہیں، 366 جو جوڑ ہیں، وہ اس رمضان کے اندر بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اپنی پاور کو تیز کر دیتے ہیں، اور ایسی پاور کو تیز کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے اندر اپنے جسم کے اندر ایک روحانیت سی چیز نظر آتی ہے۔ وہ کیا نظر آتی ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزہ رکھ کے ہم فوج گفتگو نہ کریں، روزہ رکھ کے ہم جھوٹ نہ بولیں، روزہ رکھ کے ہم ناپ طور میں کمی نہ کریں، روزہ رکھ کے اپنے دلوں کو صاف رکھیں، روزہ رکھ کے اپنے دلوں کے اندر بغض نہ رکھیں اور اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ جب بندہ یہ سارے کام کر لیتا ہے اور کرنے کے بعد جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ رات ایسی ہے اللہ کے دربار میں کہ پورے مہینے کی مزوری انسان جب چاہے پوری رات میں اللہ سے مانگ سکتا ہے، اور لیلۃ الجائزہ والی رات یعنی عید الفطر کا چاند نظر آئے تو عشاء مغرب کے بعد سے ہی فرشتے گلی کوچوں کے کونے میں کھڑے ہو جاتے اور وہ اپنے بندوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کی زندگی کیسے پلٹی۔ ہماری زندگی نہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان ہیں، ان سب کے اندر قدرتی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 11,000 سے بھی زیادہ اور کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو کوشش ہوتی کہ میں قرآن پڑھا ہوں، میں ایک قرآن ختم کروں، میں 2 قرآن ختم کر لوں، میں 3 قرآن ختم کر لوں۔ ہر آدمی کی اپنی جستجو ہوتی ہے۔ کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ ذکر میں لگا رہتا ہے، کسی کو ذکر میں نہیں آتا، وہ اللہ کے دربار میں توبہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن اندر کا جو انسان کا ہمذات ہے، وہ اس کو برائیوں سے بچاتے ہوئے نیک اعمال کی طرف گامزن کرتا ہے کہ دیکھ اے بندے، اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے اور اپنے مہینے کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے انعامات کا مہینہ بھی اللہ نے اس کو قرار دے دیا۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو روزہ ایک راز ہے، اس راز کو بندہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، باقی کوئی اس راز کو فاش نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ رمضان کے روزوں کو کوئی فحش نہیں کر سکتا۔ اگر ہم چاہے اس راز کو کھولے تو ہم کھول نہیں سکتے۔ اس کی مثال دنیا میں ایسی ہے کہ ہم 2 افراد موجود ہیں، میرا روزہ نہیں ہے، سامنے والے کا روزہ ہے، اگر وہ مجھ سے بات کرے تو مجھ سے پوچھ لے
کہ آپ کا روزہ ہے، آپ بزرگ ہے، میرا روزہ نہیں ہے، میں نے اس سے جھوٹ کہہ دیا کہ میرا روزہ ہے، بندے کی نظر میں کیا ہو گیا؟ روزہ ہو گیا نا، لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ میرا روزہ نہیں۔ اللہ نے اس لیے اس کو راز یوں رکھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پڑھے تو دنیا میں اس کا اجر گنوا دیا، نماز پڑھے تو اس کا اجر اللہ نے ہمیں گنوا دیا، صدقہ کرے تو اللہ نے کہا اس کا یہ اجر ہے، خیرات کرے اللہ نے کہا اس کا یہ اجر ہے، حج کرے اللہ نے کہا اس کا یہ اجر ہے، زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ نے کہا کہ اس کا یہ اجر ہے۔ لیکن روزے کا اجر میں اپنے بندے کو خود دوں گا بالمشافہ۔ تو میرے بھائیوں دوستو، جب اللہ اپنے بندے کے اوپر اتنے مہربان ہیں تو پھر ہم کو بھی چاہیے ہم اپنے رب کے اوپر مہربان ہو جائیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ ہم سے دوستی کرنے کو تیار ہے نا بھائی؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ آؤ میرے بندے میرے پاس آ جاؤ، آؤ میرے بندے مجھ سے دوستی کر لو، آؤ میرے بندوں مجھ سے پیار کر لو۔ دیکھو آپ جتنا میرے قریب آؤ گے اتنے ہی میرے دوست بن جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ ہمیں اپنے قریب بلا رہے ہیں، اللہ ہمیں چاہ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کیوں چاہ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے اس بات کو سوچا؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے کسی علماء صلح مفسرین سے، اللہ والے سے، مفتی سے یہ تو پوچھتے کہ اللہ ہم سے دوستی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اللہ ہم پہ آخر اتنا مہربان کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء صلاۃ و سلام دنیا میں اتارے۔ اللہ رب العزت نے کسی ایک انبیاء کی، کسی ایک نبی کو اتنا نہیں چاہا۔ تو میرے بھائیوں، کوئی تو ایسی وجہ ہے، کوئی تو ایسا مقصد ہے، کوئی تو ایسی راہ ہے، کوئی تو ایسی شمع ہے، کوئی تو ایسی روشنی ہے کہ جس کے بنا کے اوپر ہمارا رب ہم سے اتنی محبت بھی کرتا ہے اور ہمیں اتنا پیار کرنے کو بھی تیار ہے، ہمیں معاف کرنے کو بھی تیار ہے، ہماری زندگی بدلنے کو بھی تیار ہے، ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ آخر کیوں؟ کوئی تو وجہ ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، وجہ خود بخود سمجھ میں آ گئی۔ کیا سمجھ میں آئی؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے اس کلمے کو پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد پھر وہ کس دین میں داخل ہوا؟ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پسندیدہ دین اسلام میں شامل ہو گیا۔ وہ دین کس کا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی، کوئی نبی نہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو ختم نبوت اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ کے محبوب آخری نبی، تو اللہ ہم پہ کیوں مہربان ہے؟ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مہربان ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی امت سے کتنی کریں گے؟ تو بات میری سمجھ میں آئی آپ کے کہ ہمارے لیے کوئی ایسا راز، وہ راز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے ختم نبوت کی روشنی کو اپنے دل میں چمکا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ختم نبوت کی روشنی کو نہیں چمکایا وہ ناکام ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، آج میرا اور آپ کا جمع ہونے کا مقصد ہی یہی ہے۔ کیا وجہ ہے ہم آج یوں کیوں جمع ہو گئے؟ آج ہم امام صاحب کے پیچھے، قاری صاحب کے پیچھے جمع کیوں ہو گئے؟ ہاں کوئی تو وجہ ہے۔ آج میرے بھائیوں ختم قرآن کی برکت ہے، آج قرآن کی فضیلت ہے، آج وہ کلام اللہ ہے جو آسمان سے میرے رب نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتارا۔ اتارنے کے بعد آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ختم نبوت کے صدقے سے آج اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے حافظ قرآن بنا دی۔ بنے نا حافظ قرآن؟ قاری صاحب ہیں اور چھوٹے 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے۔ انسان کے جسم میں ایک چیز ہے دل، جو
دھڑکتا ہے، جس کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے اندر تقریباً 300 سے زیادہ چمکتی ہے، اس کی 5 لائنیں ہوتی ہیں، 3 بند ہو جائے تو بندے کو بولا اٹیک ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے اس کا فوراً آپریشن کرو، اس کو اٹیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ دل اتنا بڑا ہے، آپ بڑے انسان کا اگر اس دل کا وزن کیا جائے تو 800-900 گرام سے زیادہ نہیں ہے، اور اگر 10-15 سال کے 12 سال کے بچے کا دل نکال کے وزن کیا جائے تو 250-300 گرام سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کیا اس دل کے اندر کوئی ریکارڈنگ ہے؟ کیا اس دل کے اندر کوئی تار لگا ہوا ہے؟ کیا اس دل کے اندر کوئی اندر ایسی ڈسک لگی ہوئی ہے کہ بندہ کھڑا ہوا ہے اور نیت باندھ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، آگے میرا رب ہے، پیچھے کی مجھے خبر نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد پھر الف لام میم شروع کرتا ہے، اس دل کی ریکارڈنگ میں کوئی ایسا کوئی ڈسک تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ڈسک نہیں ہے، کوئی تار نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کیسٹ نہیں لگی ہوئی، کوئی اس کے اندر ایسی عمل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج قاری صاحب نے قرآن سنایا، کوئی دل میں کیسٹ ریکارڈ نہیں ہے کہ آپ بھی نیت باندھتے کھڑے قاری صاحب پڑھ رہے دیکھ رہے، نہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کو ہم نے سمجھنا ہوگا کہ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ اتنے سے گوشت کے لوتھڑے کے اندر، اور اگر آپ نے جانور کا دل بغیر پہ دیکھتے ہیں، اسے جب کسائی کاٹتا ہے تو اندر تھوڑا ہی گیپ ہوتا ہے، صرف 1-2 انگلیوں کے برابر، اس کے اندر بھی خون جمع ہوا ہوتا ہے، دل میں گنجائش ہی نہیں کوئی چیز دبانے کی رکھنے کی۔ تو میرے بھائیوں یہ کلام اللہ کی برکت ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ زور سے بولو، کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کسی شاعر کا نہیں ہے، کہ کسی ایرے غیرے نتھو غیرے کا کلام نہیں ہے، کسی ادیب کا نہیں، کسی مصنف کا نہیں، کسی صدر کا نہیں ہے، کسی وزیر اعظم کا نہیں ہے، یا کہ کسی بڑے سے بڑے افسر کا نہیں ہے۔ یہ کلام میرے پروردگار عالم کا ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس دنیا کو بنایا، اور بنانے کے بعد میری اور آپ کی تخلیق کر دی۔ آج الحمدللہ اس رب کی تخلیق کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہو گئے، اسی کی مہربانی ہے نا۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمارا آپ کا وجود نہیں ہوتا، ہم رمضان دیکھتے ہی نہیں، ہمیں کیا پتا رمضان کی چیز ہے۔ تو میرے بھائیو یہ کلام کی برکت ہے، یہ میرے رب کے کلام کی برکت ہے۔ اس کلام کو جس نے اپنے دل کے اندر بٹھا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کی روشنی کو پا لیا اس کی زندگی کے اندر روشنی آ جاتی، زندگی بدل جاتی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن چمک۔ تو میرے بھائیو دوستو سمجھنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسوہ حسنہ والی زندگی کیا ہے؟ 63 سال کی زندگی، 63 سال کی زندگی، 40 سال تو ایسے نکال دیجئے جب 40 سال کے بعد اللہ کے محبوب کو نبوت ملی تو اس کے بعد کتنے بچتے ہیں؟ 23 برس بچتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے سنتوں کے اتباع کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے کلام اللہ سے محبت کری وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے پروردگار عالم سے محبت کری، اللہ کے احکام کو پورا کرا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک ایسی روشنی ڈالتا ہے کہ اس کے منہ سے توبہ نکلی جاتی ہے۔ 11 مہینے شراب پینے والا پورے رمضان شراب نہیں پیتا، اس کے دل میں ایک روشنی اس کو ڈنک مارتی ہے، دیکھ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مجھے ہاتھ مت لگائے، اور جیسی چاند عید الفطر کا نظر آئے گا وہ سب سے پہلے گلاس لے کے بیٹھ جائے۔ ایسی جوا کھیلنے والا رمضان میں جوا نہیں کھیلتا۔ جو بھی برے عمل کرنے والے ہیں وہ رمضان میں عمل کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر ایک ایسی سوئی ہوتی ہے، پن ہوتی ہے، ان کا اس کا حمزات ان کو ڈنک مارتا ہے، دیکھ یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے دار ہے، تو کون سا عمل کرنے جا رہا ہے، اس کی بنا پہ وہ رک جاتا ہے۔
تو میرے بھائیوں دوستو الحمدللہ رب العالمین آج شب قدر بھی ہے، آج ختم القرآن کی تقریب بھی ہے، اور میرا رب ہم پہ مہربان ہے۔ وہ تو رمضان کے پہلی رات سے ہی ساتوں آسمان کو چھوڑ کے پہلے آسمان پہ ہمارے لیے میرے رب نے اپنا عرش بٹھا دیا، سارے فرشتے پہلے آسمان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ندائیں لگا رہی ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کسی طریقے سے آ جائے۔ تو میرے بھائی کے دوستوں، یہ رمضان کے بقیہ ایام ہیں، ان کو جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سچی معنوں کے اندر وہ زندگی حسنہ حسنہ والی کہ کاش ہم ان کی زندگی کو سمجھ جائیں۔ اور دین کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں بہت مشکل دین ہے، دین بہت آسان ہے۔ اللہ نے اس دین کو بڑا آسان فرمایا ہے، آپ کو معلوم نہیں۔ اگر آپ علماء و صلحاء اس کے پاس بیٹھے مفسرین سے پوچھے تو وہ بتائیں گے کہ اللہ اپنے بندے پہ کتنا مہربان ہے، اتنا مہربان تو باپ اپنی بیٹے پہ بھی نہیں ہوتا۔ بیٹا غلطی کر دے، باپ ڈنڈے سے اس کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، اور باپ کے ساتھ دوسرے بھی لگ جاتے ہیں اس کو برا بھلا کہنے کے لیے۔ لیکن میرا رب اتنا مہربان ہے کہ سب گناہ بھی کر لو، سب کر لو، خالی اس کے دربار میں خالی ایسے ہی جھک کے بیٹھ جاؤ اور اپنے دل کو پکڑ کے کہو کہ یا اللہ میری توبہ، اللہ معاف فرما دے گے۔ اللہ تو اتنے مہربان ہے، اللہ ہم سے اس لیے اتنے مہربان ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کی مہربانی کو ہم نے سمجھنا ہوگا کہ ہم اس کی مہربانی، وہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم کو ہمیں بلانا چاہ رہا ہے، ہم اس کے قریب کیسے جائیں گے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے دربار میں 5 وقت کے آ کے نماز تو پڑھنی ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم سفر کر رہے ہو اور رمضان کا مہینہ ہے، تم ایسا کرو سفر کی وجہ سے اپنے روزے کو مؤخر کرو۔ کیا کر دو؟ اپنے روزے کو مؤخر کر دو، بعد میں گنتی پوری کر لینا۔ اور مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ جواب تو دیجیے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ ایک روزہ چھوڑنے کا مقصد ہے 900 سال جہنم کی آگ میں جلنا، ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے چھوڑنا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم سفر پہ ہو، چھوڑ دو، اس کی گنتی پوری کر لینا۔ اس سے بڑا کوئی شفیق ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ جواب دیجیے، ہو سکتا ہے شفیق؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں پانی تمہارے لیے زہر ہے، پانی پینا، پانی جسم پہ لگ جائے تمہارے لیے زہر ہے، تو میں کام کرو تیمم کر کے پاک ہو جاؤ، غسل بھی ہے اور تیمم کر کے نماز بھی پڑھ لینا بغیر پانی۔ ہے کوئی اتنا شفیق؟ وہی شفیق ہو میرا رب ہم کے اوپر بہت، اللہ ہم کو اپنے قریب بلانا چاہ رہا ہے۔ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے میرا بندہ میرے قریب آ جائے، اور وہ قریب آئے کہ میں اس کو معاف کروا دوں۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ 11 مہینے ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزارتے ہیں؟ 11 مہینے، اس کے بعد رمضان آتا ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ ہر گھر کے اندر قرآن کی برکت شروع ہو جاتی ہے، ہر گھر کے اندر زندگی زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ رمضان میں انسان عام دن کے اندر 10 گھنٹے 12 گھنٹے سوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں 4-5 سے گھنٹے زیادہ کوئی سوتا ہی نہیں، یہ وقت ملتا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، کاش یہ والی جو رمضان کی زندگی ہے نا، اللہ 12 مہینے ہماری زندگی میں لے آئے۔ سب کہو آمین آمین۔ اگر یہی 1 مہینے والی زندگی نا، یہ کاش ہمارے 11 مہینے میں آ جائے تو ہماری زندگی کیسے ہو۔ آج یہود و نصارہ ریسرچ کرتے ہیں، اور ہر سال ریسرچ کرتے ہیں، ہر سال بھی نہیں، وہ 24 گھنٹے بعد ریسرچ کرتا ہے بیٹھ کے۔ یہودی اتنے سے ہیں آٹے میں نمک، پوری دنیا کا کنٹرول ہے، لیکن پوری دنیا کا کنٹرول کے وہ 24 گھنٹے میں ہر دفعہ وہ ایک چیک کرتے ہیں۔ کیا چیک کرتے ہیں؟ کہ مسلمانوں کے اندر بیداری کتنی آ رہی ہے، مسلمانوں میں
بیداری کتنی آ رہی؟ انہوں نے ایک آلہ لگایا ہوا ہے، اس کو سرچ کرتے ہیں، ہاں بھائی اب جو ہے نا مسلمان جو ہے نا 2 اوپر چلے گئے، اب مسلمان 4، جب دیکھتے کہ مسلمان 8 اوپر گئے تو پھر ایک بم مار دیتے ہیں، پھر مسلمان نیچے آ جاتا ہے۔ اور جس دن ان کے ریسرچ کے مطابق رمضان جیسے مسجد فجر کے اندر بھرتی ہیں، اگر عام دنوں کے اندر مساجد بھر جائے گی، سمجھ جاؤ ان کا آخری دن۔ کس کا آخری دن ہے؟ وہ روزانہ ریسرچ کرتے ہم کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس لیے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے فجر کی۔ اس محلے کے اندر اگر 1000 گھر ہیں تو 1000 گھر کے اندر کم سے کم 500-600 تو نمازی ہوں گے۔ اگر آپ اس مسجد میں عام دن میں فجر میں آئے تو میرے خیال سے 50-60 افراد ہوتے ہوں گے۔ میرے خیال سے جہاں جو رہتا ہے جو نمازی پکا کون یہاں کتنے ہوتے ہیں فجر میں؟ آپ بتائیے، کتنا بڑا فوقان ہے کہ نہیں؟ اور رمضان میں مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی۔ کاش یہی آبادی ہماری زندگی کو تبدیل کر دے۔ تو میرے بھائی اور دوست، خدا کے واسطے اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ بھلے پوری رات جاگتے ہو کوئی بات نہیں، نماز فجر پڑھ کے سو جاؤ۔ اپنے آپ کو رات میں بھلے تم کوئی بھی کام کرتے ہو لیکن اپنی زندگی میں نماز فجر کے پابند بن جاؤ۔ اللہ رب العزت اتنے مہربان ہے کہ جو شخص فجر کی سنت گھر میں پڑھتا ہے اللہ اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ 3 انعامات سے نوازیں گے اس کو جو سنت گھر میں پڑھتا ہے فجر کی سنت۔ پہلا انعام میرا پروردگار اللہ وہ عطا فرمائے گا کہ اس کے گھر کے اندر کبھی دنگا فساد نہیں ہوگا، کبھی اس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوا۔ جو لوگ سنت اپنے گھر میں ادا کرتے ہیں، اللہ نے دوسرا انعام کیا دیا کہ بغیر کلمے کے اور ایمان والی موت عطا اللہ اس کو عطا فرمائے۔ کلمہ بھی نصیب ہوگا اور اللہ اس کو ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اور تیسرا انعام میرے رب نے کیا دیا؟ اس کے گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آئی، کبھی اس کے گھر میں رزق کی تنگی نہیں آئی۔ جو لوگ فجر کی سنتیں گھر میں ادا کرتے ہیں، 3 انعام اللہ نے دی۔ اور کوئی مشکل کام ہے؟ مشکل کام ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، کاش ہم نماز فجر کے پابند بن جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ماشاءاللہ معتکف حضرات 10 دن مسجد میں بیٹھتے ہیں اور 40 نمازیں تکبیر اولیٰ سے جو پڑھ لے وہ تو پکا نمازی بن جاتا ہے۔ ان کو تو 2 دن تو ویسے ہی زیادہ مل گئے، تو نمازی 50 ہو گئی ان کی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، کاش اللہ تعالی ہم کو نمازی بنا دے کسی طریقے۔ کچھ بھی نہیں کرو، 5 وقت کا وقت ملتا ہے نا، اللہ کے دربار میں آ کے جھک جاؤ۔ اپنی رمضان کے بعد کوشش یہی کرنا کہ کسی طریقے سے اللہ ہمیں نمازی بنا۔ اور میرا رب جب اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کے دربار میں اپنے سر کو جھکا کے زمین پہ رکھتا ہے، جسے ہم سجدہ کہتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو سجدہ پسند۔ اور میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو تم دنیا میں مسجد میں سجدہ کرتے ہو، مسجد کی جانب مصلی پہ کرتے ہو، مسجد کی کیا کہتے ہیں ان سبوں کے اوپر سجدہ کرتے ہو، گھروں کے اندر مصلی پہ سجدہ کرتے ہو، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی سجدہ کرتے ہو، لیکن وہ تمہارا سجدہ میرے قدموں کے اندر ہوتا ہے، میرے قدموں کے اندر ہوتا ہے۔ تو میرے رب کو سجدہ کتنا پسند ہے، تو نماز کو پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اللہ ہم سے اتنے مہربان ہے
اللہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے بندو میرے پاس آ جاؤ، آؤ آؤ آؤ، لیکن بندہ کہتا نہیں نہیں میں اللہ کے قریب نہیں آؤں گا، اگر میں اللہ کے قریب آ گیا تو میں اسے قانون سے میں کیسے کروں گا، میں کیسے اللہ کے قریب جاؤں گا، میں گناہ چھوڑ نہیں سکتا، میں نمازیں پڑھ نہیں سکتا، میں دیانتداری نہیں کر سکتا، جھوٹ میں نہیں چھوڑ سکتا، گوشت کے نامے اپنے دل کے اندر رکھوں گا، ناپ تول کے اندر کمی کروں گا، زکات میں دوں گا نہیں، لوگوں کو تنگ کروں گا، لوگوں کا مال کھاؤں گا، ہڑپ کروں گا، حق کھاؤں گا، تو اللہ کے قریب نہیں آؤں گا۔ اللہ نے پھر ہمیں دنیا کی مثال دی۔ دنیا کی مثال کیا دی کہ اللہ نے پھر ہمیں دنیا میں یوں سمجھایا، دیکھو کہ ہم تمہاری 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں چاہتے ہیں۔ کتنی ماؤں سے زیادہ؟ اور ایک طرح بتایا کہ ہم تمہیں 100 ماؤں سے زیادہ قریب چاہتے ہیں۔ کتنا اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ نے ماں کا نام کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہمیں جنت دی، اور وہ ماں کے قدموں کے اندر اللہ نے ہمیں جنت عطا فرمائی۔ اور پھر میرا پروردگار کہہ رہا ہے یہ تو ماں کی بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ اللہ نے کہا اچھا ماں کی بات بھی نہیں سن رہے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ یہ شہرک انسان کے اندر ہے نا لگی ہوئی، کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، یہ رگ تو ہمارے جسم میں ہے، اب اس سے قریب کیا چیز ہوگی، اس سے قریب کیا ہوگی؟ تو میرے بھائی دوستو، اللہ ہم پہ اتنے مہربان ہے، تو پھر ہم اللہ کو راضی کیوں نہیں کریں؟ اللہ کو راضی کریں گے نا انشاءاللہ۔